بر صغیر میں جس شخص نے تعلیم کو ایک نئی طرز دی اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی، جدید تعلیم کے محرک سر سید احمد خان، جنہوں نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ طرز احساس کو بھی بدلا۔ انہوں نے سائنسی، معروضی اور منطقی یعنی لاجیکلی طرز فکر کو فروغ دیا، عقلیت کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کی تحریک نے شاعروں اور نثر نگاروں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ سر سید احمد خان کا شمار ہندوستان کے ایک عظیم ریفارمرز یعنی اصلاح کاروں میں ہوتا ہے۔ نام سید احمد تھا۔ 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سید احمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔ دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے، اور نانا جان خواجہ فرید الدین وہ بھی شہنشاہ اکبر کے دربار میں وزیر تھے، یعنی پورا خانوادہ خاندان مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھی۔ سر سید کی ابتدا کی زندگی پر ان کی تربیت کا کافی گہرا اثر ہے۔ نانا خواجہ فرید الدین سے تعلیم حاصل کی اور اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں عدالتی کام کاج سیکھا۔ سر سید احمد خان کو پہلی ملازمت آگرہ میں عدالت کے اندر بطور نائب منشی ملی، پھر اپنی محنت سے ترقی پائی۔ دہلی میں صدر امین ہوئے، اس کے بعد بجنور میں بھی اسی عہدے پر فائز رہے۔ مراد آباد، غازی پور، بنارس، فتح پور، ان علاقوں میں حسن خدمات کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے، کافی خدمات انجام دی۔ ان کی انہی خدمات کی وجہ سے برطانوی حکومت نے 1888 میں انہیں سر کا خطاب دیا۔ اسی بنا پر لفظ سر ان کے نام کے ساتھ ایک زینت بن گیا۔ جن علاقوں میں خدمات انجام دیں، ان علاقوں میں مسلمانوں کی قسم پرسی، بے کسی، بے حالی اور انگریز کے ظلم، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر بغاوت اور شورش کے بہت جذبات ابھرے۔ قوم کی فلاح کے لیے وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس اندھیرے میں انہوں نے نئی تعلیم کی روشنی ہی واحد سہارا نظر آئی۔ اس کے ذریعے وہ پوری قوم کو ایک جہالت سے نکال سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ مسلم قوم کے ذہن سے انگریزی زبان اور مغربی علوم کی نفرت کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ہم ان کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ قوم خدمتگار ہی بن کر رہے گی۔ چنانچہ اسی جذبے اور مقصد کے تحت انہوں نے 1864 میں غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد مغربی زبانوں کی لکھی ہوئی اور مغربی علوم کی لکھی ہوئی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا تھا، یعنی انگلش کو اردو میں تبدیل کرنا تھا۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا، جس کی اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کی ذہن سازی تھی۔ 1875 میں علی گڑھ میں مدرسہ دارالعلوم، پھر محمدن اورینٹل کالج کے قیام کے پیچھے بھی یہی جذبہ اور مقصد کار فرما تھا۔ مسلمان قوم کو ایک نئی پہچان دینا، ان کو ظلم و جبر سے نکالنا،
اور ایک مہذب قوم بنانا۔ سر سید کو اپنے اس مقصد میں کامیابی ملی اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ سر سید احمد خان کے خوابوں کا پورا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کو جو شکل عطا کی، اس نے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بہت سی سطحوں پر متاثر کیا۔ اس تحریک نے اردو زبان و ادب کو نہ صرف نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا بلکہ اسالیب بیاں اور موضوعات کو تبدیل کرنے میں بھی اس کا اہم کردار رہا۔ اردو نثر کو سادگی، سلاست سے آشنا کیا، ادب کو مقصدی حیثیت عطا کی، ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑا، سماجی، معاشرتی ان تمام پہلوؤں کو ادب سے منسلک کیا۔ سر سید احمد خان نے اردو میں مضمون نگاری کو بھی رواج دیا، جیسے مضامین سید، مقالات سر سید، یہ سب ان کے مضامین ہیں جو ایک بہترین اردو ادب میں درج ہیں۔ اردو نظم میں بھی فطرت نگاری کو رائج کیا۔ سر سید نے اپنی زندگی میں اور اپنی نثر میں سادگی اور معروضیت کو قائم کیا۔ سر سید کے رفقا نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی اس طرز کو اختیار کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، یہ سب ان کے ہمسر اور رفقا تھے۔ ان کے اور بھی سبھی رفقا نے تحریک علی گڑھ سے روشنی حاصل کی اور اردو زبان و ادب کو فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ 1867 میں بنارس کے اندر ایک تحریک چلی تھی، ایک تنازع چلا تھا، اردو ہندی تنازع۔ اس تنازع میں اردو زبان و ادب اور اردو زبان کو عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے بھی سر سید احمد خان نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ سر سید کا اسلوب نگارش یعنی لکھنے کا انداز سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریریں، خطوط اور مضمون، ان کے علاوہ اور بھی مجموعے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید میں دہلی کی قدیم تاریخی عمارتوں کے حوالے سے قیمتی دستاویز ہے، یعنی اس میں دلی کی قدیم عمارتیں اور ان کے احوال وغیرہ وہ سب درج ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس میں غدر کے احوال درج ہیں، یعنی ہند میں بغاوت کی وجہ کیا تھی، کیوں پیش آئی، یہ انگریزوں کو لکھا تھا۔ خطبات احمدیہ، اس میں ایک عیسائی مصنف کا جواب ہے جس نے اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تفسیر القرآن، جس میں انہوں نے قرآن کی عقلی تفسیر کی۔ سر سید کے سفر نامے اور مقالات بھی کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ تبین الکلام، مقالات سر سید بھی اہم ہیں۔ ایک عظیم مصنف، ایک عظیم سیاستدان، ایک عظیم مسلم رہنما، ایک عظیم تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو اس دنیا فانی سے الوداع ہو گئے۔ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد کے احاطے میں دفن ہیں۔ ان کی تعلیمی اور ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔